الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا امام الانبیاء فخر الانبیاء حضور زینت کائنات بزم کائنات والی کائنات محسن انسانیت اسوہ عالمیت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خلاق کائنات کی توفیق خاص اور حضور سرور کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ نور کی برکت سے میں اور آپ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ خلاق کائنات آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت بنائے، آمین۔ پچھلے چند دنوں سے آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ ایک علمی اور اعتقادی بحث آپس میں کچھ لوگوں کے درمیان جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے
اور پھر رافضیوں کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک علمی کشمکش مذہبی گروپوں کے درمیان جاری و ساری ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست سعید میں نے مناسب سمجھا ہے کہ سیدہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آج کی اس مختصر سی نشست میں خراج عقیدت و محبت پیش کیا جائے۔ حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ جانتے ہیں کہ آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت تھی۔ حضور سرور کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں عطا کی تھیں۔ 3 آپ کے بیٹے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں حضور علیہ السلام کی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے چھوٹی تھی، اور حضور علیہ السلام کی قربت بھی زیادہ انہی کو میسر آئی۔ بدقسمتی سے یہ عوام کے اندر بحث کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک ہی صاحبزادی تھی۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑی شہزادی اور اس صاحبزادی کا نام حضرت سیدہ زینب تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کو 6 اولادیں عطا کی تو آپ نے اپنی ایک صاحبزادی کا نام اپنی پیاری بہن کے نام پر زینب رکھا، جو میدان کرب و بلا کے اندر بھی سیدنا امام علی مقام امام حسین کے ساتھ تھی۔ حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ تھی۔ پھر بعد میں حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنی ایک صاحبزادی کا نام بھی رقیہ رکھا۔ حضور علیہ السلام کی تیسری شہزادی اور صاحبزادی کا نام تھا ام کلثوم۔ تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا نے اپنی ایک شہزادی کا نام، بیٹی کا نام بھی اپنی بہن کے نام پہ ام کلثوم رکھا۔ تو ہمارے علمی حلقے کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن عام روٹین میں لوگوں نے صرف اور صرف یہی سمجھا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ایک ہی صاحبزادی تھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، جبکہ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ باقی کا وصال ہو گیا تھا۔ یہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سب سے چھوٹی تھی، قربت میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی، حتیٰ کہ وقت آخر تک 15.5 سال کی عمر میں جب آپ کی شادی ہوئی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ، تو شادی کے بعد بھی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی، اور حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا 29 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک کتنے سال تھی؟ 29 سال۔ جتنی محبت، جتنی الفت، جتنی مودت آقا کائنات نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ کی، کائنات عالم کے اندر اتنی محبت کسی کے ساتھ نہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، پیار کا رشتہ اس انداز میں تھا۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ابا جان کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سیدہ سے پوچھا گیا، اماں جان آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ کرتے تھے؟ تو حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ کائنات میں سے سب سے بڑھ کر جس کے ساتھ تاجدار کائنات محبت کرتے تھے وہ حضرت سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا تھی۔ پھر پوچھا گیا کہ
مردوں میں سب سے بڑھ کر محبت کس کے ساتھ کرتے تھے؟ تو حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے بڑھ کر جن کے ساتھ حضرت آقا کائنات تاجدار کائنات محبت کرتے تھے وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شوہر علی المرتضیٰ کے ساتھ تھے۔ ہمارے ایک بہت بڑے خطیب تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خدمت دین کے حوالے سے ان کا اپنا ایک نام تھا۔ آپ سے ایک سائل نے سوال کیا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ترازو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی اس کی عزت زیادہ ہے، اس کی کم ہے، اس کی زیادہ ہے۔ جیسے آج کل یہ سوشل میڈیا پہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے درمیان میں یہ کھنچاؤ مذہبی گروپوں کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو سیدنا فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہار والے سے پوچھا گیا، ایک سائل نے پوچھا کہ حضور کہ سیدہ عائشہ صدیقہ افضل ہیں یا سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا افضل ہیں؟ تو جو محبت والے ہوتے ہیں انہیں ترازو کا نہیں پتہ ہوتا، وہ ترازو اگر لگانا بھی چاہتے ہیں تو صرف اور صرف فضائل اور مناقب کے لحاظ سے لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس مسئلے کا جواب نہیں دوں گا۔ اس نے بڑا اصرار کیا کہ حضور آپ بتائیں، آپ کو بتانا پڑے گا کہ سیدہ عائشہ افضل ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ایک سادہ سا اپنا مفروضہ پیش کر دیتا ہوں، پھر گھر جا کر غور و فکر کرنا کہ افضل کون ہے۔ پھر سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمانے لگے کہ اگر بیٹی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے، عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے امام الانبیاء کی، اگر بیٹی ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صدیق کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی۔ آپ فرمانے لگے فیض الحسن شاہ صاحب، فرمایا اگر بیٹی کی حیثیت سے دیکھا جائے تو عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور فاطمہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، تو اگر بیٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صدیق کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آگے فرمانے لگے اگر ماں ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے، زوجہ ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو عائشہ صدیقہ زوجہ ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور فاطمۃ الزہرا زوجہ ہیں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ تو اگر بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو رسول کائنات کی بیوی سے بڑھ کر علی المرتضیٰ کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے عرض کی حضور نتیجہ کیا اخذ ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے فرمایا میں نے مفروضہ پیش کر دیا ہے، گھر جا کے غور و فکر کرنا کہ افضل کون ہے۔ تو بسا اوقات لوگوں کو ایک اپنا ذہن ہوتا ہے، ترازو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ افضل ہے، یہ افضل نہیں ہے، یہ افضل نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر حضور جس کے ساتھ محبت کرتے تھے وہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا تھی۔ پوچھا گیا مردوں میں سے، فرمایا ان کے شوہر انعامدار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے حضور محبت، حتیٰ کہ محبت کا پیار کا اتنا رشتہ تھا۔ حضور علیہ السلام جب بھی کسی سفر پہ روانہ ہوتے تو پہلے سب کو مل لیتے، سب سے آخر میں جس سے ملتے وہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ علیحدگی والا معاملہ نہ آنے پائے۔ سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، پھر جب حضور سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے جس شخصیت سے ملتے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت۔ آپ جب آقا کائنات کی بارگاہ میں آتی تو ترمذی کے الفاظ ہیں کہ ثم قامت الیہا فقبلہا، آقا کائنات جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو آتے دیکھتے تو آقا کائنات اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے۔ اس دور کی یہ بات ہے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، جب ماؤں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو آقا کائنات نے اپنی شہزادی کا استقبال کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ اور ہیں جن کی بیٹیاں ان کے لیے ذلت کی اور رسوائی کا معاملہ پیش کرتی ہیں، وہ اور ہیں جو اپنے لیے بیٹیوں کو ذلت اور عار سمجھتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
آقا اپنی مسند سے کھڑے ہوتے، قامت الیہا فقبلہا، آگے بڑھ کر اپنی شہزادی کے ماتھے کو چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، آگے بڑھ کر ماتھا چومتے، شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس لاتے، حتیٰ کہ واجلسہا فی مجلسہ، جس جگہ پر آقا جلوہ گر ہوتے اس مقام پر اپنی شہزادی کو بٹھا کر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے، کائنات والو میں فاطمہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فاطمہ سے محبت کیا کرنا۔ وَأَبْغَضَهَا، جس نے فاطمہ سے بغض کیا، وَأَبْغَضَنِي، اس نے مجھ محمد سے بغض کیا، اور جس نے مجھ سے بغض کیا، فَأَبْغَضَ اللَّهُ، اس نے اللہ سے بغض کیا۔ اور پھر جو اللہ سے بغض کرتا ہے اللہ اسے دنیا کے اندر ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آقا کائنات کا یہ معمول مبارک تھا۔ حضور علیہ السلام جب گھر آتے، آج ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے گھر کے اندر بھی جاتے ہیں تو ہم دروازہ نہیں کھڑکڑاتے۔ حضور علیہ السلام کا سنت طریقہ تھا، معمول تھا، اپنے گھر میں بھی آتے تو دروازے پہ دکل باب کرتے تاکہ اندر جو خواتین ہیں وہ اپنی لحاظ سے پردے کا اہتمام کر لیں۔ بسا اوقات کسی انداز میں ہوتے ہیں، بسا اوقات کیسے۔ تو حضور علیہ السلام دروازے پہ آتے، دکل باب کرتے اور باواز بلند کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کا ہم سلام سن لیتے، لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی رکے رہتے، دروازے پہ رکے رہتے۔ ترمذی کے الفاظ ہیں، اور مناقب فاطمہ الزہرا کے اندر ایک چھوٹی سی بک ملتی ہے، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ترمذی کا حوالہ میں نے پڑھا کہ آقا کائنات رکے رہتے، حتیٰ کہ سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب کافی وقت گزر جاتا تو میں سمجھ جاتی، پھر میں حضور علیہ السلام کو دیکھ کے مسکرا کے میں کہتی فاطمہ ذرا دروازے پہ دیکھو تمہارے بابا جان تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پھر دروازے پہ آتی، اپنے بابا جان کے سلام کا جواب دیتی، پھر اپنے بابا جان کی انگلی کو پکڑتی، انگلی کو پکڑ کر پھر جہاں پہ سیدہ فاطمہ جلوہ گر ہوتی وہاں پہ آ کے حضور علیہ السلام کو بٹھا دیتی۔ تو حضور علیہ السلام اس وقت تک گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے جب تک فاطمہ الزہرا سلام کا جواب نہ دیا کرتی تھی۔ محبت کا یہ عالم۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا بابا جان کو ساتھ لا کر بٹھا دیتی، پھر راز و نیاز کی باتیں شروع ہو جاتی۔ وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ پوچھتی، حضور علیہ السلام بڑا لمبا جواب ارشاد فرماتے۔ حضور چاہتے تھے کلام کو طول دے دیا جائے۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض گزاری کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا جان میں اپنے خدا کو کب دیکھوں گی؟ میں اپنے خدا کو کب دیکھوں گی؟ تو آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کا میں نے حوالہ دیا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب تم جنت کی عورتوں کی سردار بنا دی جاؤ گی، اور جنت کے اندر تمہارا گزر اس انداز میں ہوگا کہ 70,000 کنیزیں تمہارے رائٹ سائڈ پہ ہوں گی، 70,000 کنیزیں تمہارے لیفٹ سائڈ پہ ہوں گی، اور اہلیان محشر کو اعلان کیا جائے گا، اہلیان محشر سب نظریں جھکا لو، مصطفیٰ کی بیٹی کی آمد ہونے والی ہے۔ اس انداز میں تمہیں جنت کے اندر خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا کیا جائے گا، اور پھر جنت کے اندر مرحبا کے ترانے سنا کر پھر اللہ تمہیں اپنے دیدار دلربا سے ہمکنار فرمائے گا۔ اس انداز میں راز و نیاز، محبت والی باتیں۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ راویہ ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جلوہ گر ہوئی، حضور علیہ السلام نے ان کے کان میں کچھ کہہ دیا، اور یہ وقت آخر تک راز و نیاز کی باتیں چلتی آئیں۔ آقا کائنات راز و نیاز کی باتیں اپنی شہزادی سے کرتے، کان میں کچھ کہہ دیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے پھر کان میں کچھ کہہ دیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا پھر مسکرانا شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب مجلس برخاست ہوئی، میں نے فاطمہ سے پوچھا، بیٹی فاطمہ کیا معاملہ ہے؟ اپنے بابا جان کے ساتھ کیا سرگوشیاں کر رہی تھی؟ پہلے کان میں سرگوشی کی تو رونا شروع ہو گئی،
پھر سرگوشی کی تو مسکرانا شروع ہو گئی. کیا راز و نیاز کی بات تھی؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی اماں جان میں مصطفیٰ جان رحمت کے راز کو افشاں نہیں کر سکتی. آقا کائنات نے مجھ سے وعدہ لیا ہے میری زندگی میں کسی کو یہ راز بتانا نہیں. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ آقا کائنات اس کائنات سے جلوہ گر عالم فردوس بری کے مسافر بن گئے. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھنے لگی بیٹی وہ راز تو وہ بیٹ تو کھول دو مجھ پہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی امی جان سب سے پہلے آقا کائنات نے میرے کان میں کہا اے بیٹی فاطمہ جبریل امین ہر سال مجھ سے رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتا ہے, ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا جاتا ہے. اس سال جبریل علیہ السلام نے مجھ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے. لگتا ہے تمہارے بابا کی جدائی کا وقت آ گیا ہے, میں رخصت ہونے لگا ہوں. تو سیدہ فرماتی میں پھر رونے لگ گئی. اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو بات کو سمجھنا, آقا کائنات کی رخصت کا سنا تو رونا شروع ہو گئی. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بیٹی پھر اور کیا کہا تھا تو مسکرانا شروع ہو گئی. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی اماں جان پھر آقا کائنات نے مجھے جب پریشان دیکھا, مجھے دکھی دیکھا تو مجھے بلا کے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جو آ کر مجھے ملو گی وہ تم ہی ہوگی. سب سے پہلے میرے ساتھ جس کی ملاقات ہوگی وہ فاطمہ وہ تم ہی ہوگی. اور فاطمہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے, جنتی عورتوں کا. اب اندازہ کریں جب حضور علیہ السلام کے وصال کی خبر کا سنا تو رونا شروع ہو گئی, اور پھر جب اپنے وصال کی خبر سنی تو مسکرانا شروع ہو گئی. یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا رشتہ تھا. اپنے وصال پر خوش ہونا شروع ہو گئی, اور آقا کائنات کے وصال کی خبر سن کر آپ پریشان ہو گئی, غمگین ہو گئی. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس بات پر راضی نہیں ہو اللہ نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی کی حدیث پاک, حضرت حذیفہ بن یمان حدیث پاک کے راوی ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ نمودار ہوا. آج تک وہ فرشتہ اس سے قبل زمین پہ نہیں آیا. پہلی مرتبہ اس نے اللہ سے اذن طلب کیا, مالک مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کو جا کے سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اجازت دی, فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا. جناب حذیفہ بن یمان حدیث پاک کے راوی, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک کو کوٹ کیا. جب فرشتہ حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا, سلام عرض کیا, سلام عرض کرنے کے بعد آ کے فرشتے نے خوشخبری سنائی, آقا میں اللہ کی جانب سے یہ نوید دلربا اور نوید جانفزا لے کے آیا ہوں, یہ خوشخبری کا پیغام لے کے آیا ہوں. فاطمہ تو نساء اہل الجنہ, اللہ پاک نے آپ کی پیاری شہزادی اور پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنتی خواتین کا سردار بنا دیا ہے. اور الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, اور آپ کے دونوں نواسوں حسن مجتبیٰ اور حسین مجتبیٰ کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی چال میں, چلنے میں, پھرنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, انداز تکلم میں, گفتگو میں جو سب سے زیادہ آقا کائنات کے ساتھ مشابہت رکھتی تھیں وہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی. آپ یوں سمجھیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار اعلیٰ تھے, اس کی مظہر فاطمہ الزہرا تھی. آقا کائنات کی سیرت اعلیٰ تھی, اس کی مظہر فاطمہ الزہرا تھی. مصطفیٰ جان رحمت کی عدالت اعلیٰ تھی, اس کی مظہر فاطمہ الزہرا تھی. آقا کائنات کی سخاوت اعلیٰ تھی, اس کی مظہر فاطمہ الزہرا تھی. مصطفیٰ جان رحمت کی عدالت و شجاعت اعلیٰ تھی, اس کی مظہر فاطمہ الزہرا تھی. اور حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کی ذات اعلیٰ تھی, اس کی مظہر فاطمہ الزہرا تھی. آقا کائنات کی عبادت اتنی اعلیٰ تھی, اس کی مظہر فاطمہ الزہرا تھی. جناب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اماں جان کا قرب خدا, تعلق خدا کیسا تھا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق کیسا تھا؟ تو
سیدنا امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فریض تو درکنار، فریض کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم سارا دن میری اماں جان گھر کے کام کاج کرتی، سارا دن چکی چلاتی، حتیٰ کہ گھر کے کام کاج کر کے آٹا خود چکی پہ پیستی۔ حسن اور حسین کے اندر 11 ماہ کا فرق تھا، دونوں شہزادوں کی دیکھ بھال بھی کرتی اور گھر کے دیگر امور بھی سر انجام دیتی، اور اپنی جو ساس صاحبہ تھی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضرت علی المرتضیٰ کی اماں جان، ان کی بھی خاطر تواضع کرتی، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے کہہ دیا فاطمہ میری اتنی خاطر تواضع مت کیا کرو، تمہارے چھوٹے بچے ہیں، ذرا ٹائم ان کو بھی دیا کرو۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی اماں جان آپ صرف علی المرتضیٰ کی ماں نہیں ہیں، آپ تو میری بھی ماں ہیں، سارے گھر کے کام کاج کرتی۔ امام علی مقام امام حسن فرماتے ہیں فریض تو درکنار، سارے گھر کے کام کاج کر لیتی، عشاء کا وقت ہو جاتا پھر مصلی بچھا لیتی، مصلی بچھا کر ساری رات عبادت میں گزار دیتی، جب صبح کے وقت تہجد کے وقت مجھے بیدار کرتی دودھ دینے کے لیے، جب میں اٹھتا تو امام علی مقام امام حسن فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جب صبح ہوتی تو میں دیکھتا جیسے رات کو میری ماں نے مصلی بچھایا ہوا تھا، صبح دیکھتا تو مصلی ویسے کا ویسے بچھا ہوا تھا، رات ختم ہو جاتی لیکن مصلی کے ساتھ میری ماں کا تعلق ختم نہ ہوتا، اور سب سے بڑھ کر جب عبادت کر لیتی، عبادت کرنے کے بعد پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، اے اللہ میرے بابا جان کی امت کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ میرے بابا جان کی امت کی خیر فرما، میرے بابا جان کی امت کی بخشش فرما۔ ایک امام حسن فرماتے ہیں ایک دن میں قریب ہوا، عرض کی اماں جان ذرا میرے لیے بھی دعا کر دیں، حسن کے لیے دعا، حسین کے لیے دعا کریں، زینب کے لیے دعا کریں، آپ ہر وقت بابا جان کی امت کی دعا کرتی ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا میں قربان جاؤں ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول پر، سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی بیٹا حسن میں تیرے لیے بھی دعا کرتی ہوں، حسین کے لیے بھی کرتی ہوں، زینب کے لیے بھی کرتی ہوں، لیکن اس کائنات عالم میں دعاؤں پر جن شخصیات کا سب سے زیادہ مجھ پر حق ہے وہ میرے بابا جان کی امت کا حق ہے، بابا جان کی امت کا حق ہے کہ میں اپنے بابا جان کی امت کی بخشش کے لیے دعا کروں۔ اللہ اکبر۔ ایک قبیلہ بنو سلیم کا آدمی کلمہ اس نے پڑھا، مسلمان ہو گیا، حضور علیہ السلام نے اس سے مالی معاملات کے متعلق پوچھا، امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو کوٹ کیا، حضور نے جب اس کے مالی معاملات پوچھے تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قبیلہ بنو سلیم کے اندر 3000 خاندان ہیں، سب سے غریب میں ہوں، میرے پاس کھانے کا اتنا اناج نہیں، میرے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے بھائی کی مدد کرو بھائی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے اے نوجوان ذرا میرے ساتھ آؤ، باہر میرے پاس اونٹنی بندھی ہوئی ہے، میں وہ اونٹنی تمہیں اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اٹھے، اپنے سر پہ ایک نیو امامہ باندھا ہوا تھا، آپ نے وہ امامہ اتار کر اس کو دے دیا، فرمایا میں نے کل ہی خریدا ہے امامہ، یہ تمہارے لیے ہے۔ اب سواری بھی مل گئی، کپڑے بھی مل گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے سلمان تمہاری ڈیوٹی ہے اس آدمی کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ کس کے لیے؟ کھانے کا بندوبست کرو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مسجد سے باہر نکلا، چلتے چلتے سب سے پہلے میں دروازہ بطول پہ پہنچا، میں نے جا کے دکل باب کیا، عرض گزاری کی اماں جان غلام سلمان فارسی حاضر ہے۔ ایک قبیلہ بنو سلیم کا آدمی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، غریب تھا، حضور نے اعلان کیا، عبادہ بن صامت نے سواری دے دی، مولا کائنات نے اپنا امامہ دے دیا۔ تو سیدہ کہہ سکتی تھی ہمارا حصہ تو شامل ہو گیا ہے، لیکن فرمایا مجھ سے کیا تقاضا ہے، بتاؤ کیا تقاضا ہے۔ تو حضرت سلمان عرض کرنے لگے اماں جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمانے لگی ہاں ہم اس کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو پوچھنے لگے سلمان فارسی اماں جان کھانے کے اندر کیا بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا بچ کر ہم فریج کے اندر رکھتے ہیں، ایک دن پہلے کا کھانا بھی ہمارا فریج کے اندر پڑا ہوا ہے، رات کو نیو سبزی بھی آ جاتی ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کھانے کا بندوبست ہو جائے گا۔ اماں جان کیا کھانا بنا ہے؟ تو فرمانے لگی 3 دن ہو گئے ہیں حسن اور حسین نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن ہو گئے ہیں۔ اللہ کی امام حاکم نیشا پوری نے مستدرک کے اندر اس روایت کو لیا، 3 دن ہو گئے ہیں حسن اور حسین نے کھانا نہیں کھایا، لیکن پھر بھی اللہ نے ہمیں بڑا کچھ دیا ہے، پریشان نہیں ہونا، میں ابھی بندوبست کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا قریب ایک بستر پڑا ہوا تھا، بڑا کھدرا سا اور بڑا عالیشان بستر، کمبل نما، کمبل اٹھا کر سلیمان فارسی کو دیا، فرمایا ہمارے گھر کے کونے میں، گلی کے کونے میں 4 گھر چھوڑ کر شمعون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس جاؤ اور جا کر یہ گروی رکھ کے آؤ، وہ چیزیں گروی رکھ لیتا ہے، پھر اناج دے دیتا ہے، جو دیتا ہے، ستوں دے دیتا ہے، سرکہ اگر اس کے پاس ہو سرکہ دے دیتا ہے، نقدی دے دیتا ہے، کھجوریں دیتا ہے، یہ چیزیں گروی رکھ کے آؤ اور اس سے کوئی اناج لے کے آؤ تاکہ ہم اپنے مہمان کے لیے کھانا تیار کریں۔ پتہ نہیں اس نے کتنے دن اسے کھانا نہیں کھایا، گھر کے اندر حسن اور حسین نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، لیکن اس کی فکر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر لے کر شمعون کے پاس پہنچے، بستر دیا تو شمعون نے کہا یہ بستر کہاں سے لے کے آئے ہو؟ بڑا عالیشان بستر ہے، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ بستر مولا کائنات علی المرتضیٰ کے گھر سے آیا ہے، یہ بستر مولا کائنات کے گھر سے آیا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے یہ بستر دیا ہے، یہ بستر رکھ لو اور اس کے عوض گروی کے طور پہ کچھ اناج دے دو یا کچھ نقدی دے لو، تاکہ ہمارے گھر کے اندر ایک مسافر ہے، ہم نے اس کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو شمعون یہودی نے جب وہ بستر لیا، شمعون یہودی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم اے سلمان فارسی، اللہ کی عزت کی قسم میں تورات پڑھنے کا عادی ہوں، آج ہی میں تورات پڑھ رہا تھا، آج ہی میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات کے اندر میں نے نبی آخر الزمان جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری جو امت ہوگی اس امت کی نشانیاں میں نے پڑھی ہیں، نبی آخر الزمان کی جو آخری امت ہوگی اور جو نبی آخر الزمان کے قرابت دار ہوں گے، رسول اللہ کے جاننے والے اور قرابت دار ہوں گے، ان کی شان یہ ہوگی وہ اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیں گے، لیکن اپنے گھر کے اندر جو آئے ہوئے مسافر ہوں گے ان کی خاطر تواضع کے اندر کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ میں نے آج تورات کے اندر یہ واقعہ پڑھا ہے، اے سلمان فارسی یہ بستر بھی لے جاؤ، اللہ کا لاکھ ہاتھ شکر ہے یہ بستر میرے پاس آنا تھا اور میری سوئی ہوئی قسمت بیدار ہونی تھی، یہ بستر بھی لے جاؤ، یہ بستر جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کو پیش کر دو اور اناج بھی لے جاؤ، غلہ بھی لے جاؤ، جاؤ کھجوریں اور ستو بھی لے جاؤ۔ اور سیدہ میں جانتا ہوں یقیناً قبول نہیں کرے گی، لیکن جا کر سیدہ کو عرض کرنا کہ شمعون یہودی کہتا ہے اللہ کے واسطے یہ بستر بھی قبول کر لیں، یہ نذرانہ بھی قبول کر لیں اور مجھے اپنے بابا جان کے امت اور بابا جان کے غلاموں کی صف کے اندر بھی شامل کر لیں۔ میں آج کے بعد کلمہ پڑھ کر سیدہ کو حاضر و ناظر گواہ بنا کر میں کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ آقا کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی، آپ کی ایک لونڈی تھی حضرت فضا، بڑی محبت کرتی تھی جناب فضا۔ اللہ اکبر، حضرت فضا کی وفائیں جب یاد آتی ہیں، کوفہ کے اندر شام کے اندر جو انہوں نے وفائیں کی، بڑی محبت کرتی تھی اور سیدہ بھی بڑا پیار کرتی تھی جناب فضا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے قریب ایک گھر کے اندر ایک یہودی مسلمان ہو گیا، گھر کے پورے خاندان والوں نے منقطع تعلق ختم کر دیا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ کچھ دن گزرے تو اس یہودی جو نو مسلم تھا اس کی بیوی فوت ہو گئی، اطلاع ملی تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فضا کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ ہمارے پڑوس کے اندر فوتگی ہو گئی ہے، پتہ کر کے آؤ کہ اس کے گھر والے آئے ہیں کہ نہیں، میت کو غسل دینے کا انتظام بھی ہے کہ نہیں، کفن دفن کرنے کا انتظام بھی ہے کہ نہیں۔ سیدہ فضا رضی اللہ تعالی عنہا پتہ کر کے واپس آئیں، آ کے عرض کی سیدہ وہ یہودی صرف اکیلا نو مسلم، وہ اکیلا گھر کے اندر پریشان بیٹھا ہے، نہ میت کو غسل دینے کے لیے کسی عورت کا انتظام ہے، نہ کفن دفن کے لیے کسی عورت کا انتظام ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی اے فضا میری چادر پکڑاؤ، میں اور تم جا کر اکٹھے مل کر ہم اس نو مسلم خاتون کو غسل بھی دیں گی، اس کا کفن اور دفن بھی کریں گی۔ تو جناب فضا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی بی بی پاک آپ جائیں گی، آپ جا کر غسل دیں گی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمانے لگی اے فضا کیا وہ رسول کائنات جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے؟ یہ فاطمہ کا فریضہ بنتا ہے کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہر آدمی کا خیال رکھا جائے۔ امت مسلمہ کے فاطمہ کی دعاؤں پر پہلا حق یہ ہے کہ فاطمہ کی دعاؤں کے اندر امت مصطفیٰ شامل ہو۔ یہ مزاج دیا ہے کائنات کی خواتین کو، امت مسلمہ کی بنات کو، دختران اسلام کو سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہ مزاج دیا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں کس ڈگر پر چل چکی ہیں؟ ہماری خواتین اسلام کا رول ماڈل تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بنانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایک دن حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا صحابہ سب سے بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کیا بہترین عورت کون ہے؟ کوئی بتا دے ایسے جو آکسفورڈ سے پڑھی ہوئی ہو وہ بہترین عورت ہوتی ہے؟ جس نے پنجاب یونیورسٹی سے لا کیا ہو کیا وہ بہترین عورت ہوتی ہے؟ جس نے نامل سے پی ایچ ڈی کی ہو وہ بہترین عورت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا بڑی مجلس میں کہ بہترین عورت کون سی ہوتی ہے؟ سارے صحابہ نے اپنے اپنے مفروضے پیش کیے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جو نماز کی پابند ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میری منشا کچھ اور ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جو پردہ دار ہو۔ حضور نے فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میری مراد کچھ اور ہے۔ جناب علی المرتضیٰ بھی اس مجلس میں موجود تھے جو علم کے شہر کے دروازے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات، آپ فرماتے ہیں میری قد چھوٹی تھی، میں بیٹھا بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو حضور علیہ السلام جو جواب صحابہ دے رہے تھے میں نے بھی ویسا جواب دینا تھا، لیکن جو حضور علیہ السلام کی آرزو کے خلاف تھا۔ میں قد چھوٹی تھی، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں چپکے سے اچانک پیچھے نکل گیا اور سب سے پہلے میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچا اور جا کر فرمایا اے فاطمہ جلدی جلدی مجھے ایک مسئلہ بتاؤ۔ حضور میں آپ کو مسئلہ بتاؤں؟ فرمایا ہاں تم مجھے مسئلہ بتاؤ۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ہے بہترین عورت کون ہے؟ بہترین عورت؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ عرض کرنے لگی میرے سرتاج یہ تو مسئلہ چھوٹا سا ہے، چھوٹے سا مسئلہ ہے۔ بہترین عورت وہ ہے کہ پوری زندگی جس نے کسی نامحرم کو نہ دیکھا ہو، کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو، پوری زندگی عورت نے غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اور بہترین عورت وہ ہے نہ عورت نے غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم نے عورت کو دیکھا ہو، وہ بہترین عورت ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ فوراً آئے مجلس میں بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام ابھی وہی بات چل رہی تھی، حضور علیہ السلام نے پوچھا کوئی ہے جس کو یہ مسئلہ آتا ہو؟ ہاتھ کھڑا کیا، عرض کی یا رسول اللہ ہاں مجھے آتا ہے مسئلہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بہترین عورت کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے جس نے پوری زندگی نہ کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم نے عورت کو دیکھا ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی میں نے ایسے نہیں کہا تھا، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو فاطمہ سے بغض کرتا ہے وہ مجھ سے بغض کرتا ہے، اور جو مجھ سے بغض کرتا ہے وہ اللہ سے بغض کرتا ہے، اور جو اللہ سے بغض کرتا ہے وہ تباہ و برباد جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے علی المرتضیٰ کو دیکھا، جواب علی نے دیا ہے، آقا نے فاطمہ کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے عرض کرنے لگے میرے ساتھیو حضور علیہ السلام کے ارادہ قلب سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، حضور جانتے ہیں یہ جواب ابھی میں فاطمہ الزہرا سے پوچھ کے آیا ہوں۔ یہ شان ہے حضرت سیدہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا کی۔ یہ ایک ایسا پل صراط ہے، یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ بھنجال مچا ہوا ہے باغ فدق کے حوالے سے، یہ ایک ایسا علمی مسئلہ ہے، خدارا اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک ایسی پل صراط ہے کہ ہم ذرا سا ادھر ہوں دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں، ذرا سا ادھر ہوں تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں۔ بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم علامہ اقبال نے کہا تھا میرے پاؤں کے اندر اگر شریعت کی زنجیر نہ پڑی ہوتی تو میں کعبہ کا طواف چھوڑ دیتا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی قبر کا طواف کرتا۔ یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، قلندر لاہوری کے، جنہوں نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مریم ایک نسبت سے عزیز روزگار ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ماں ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو اللہ نے 3 نسبتیں عطا کی ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانو تاجدار حل عطا، مشکل کشا شیر خدا حیدر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق۔ آپ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک حضرت مریم عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ماں ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا تو رسول خدا کی بیٹی ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا سید الشہداء امام علی مقام امام حسن اور امام حسین کی ماں ہیں۔ یہ 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں اور حضرت فاطمہ 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس در کی، اس چوکھٹ کی غلامی میں زندہ رکھے، اس چوکھٹ کی غلامی میں مرنے کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا